جی ناظرین، ساڈے نال موجود نے کراچی تو علامہ جمیل اظہر بترا صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام عبد الماجد صاحب۔ کیسے ہیں جی بترا صاحب؟ جی اللہ کا شکر۔ بترا صاحب، آج جو نا کل انڈیا کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، نعوذ باللہ، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جذبات ہیں آپ کے؟ عبد الماجد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ پچھلے تقریباً 3.5 سال رکا رہا ہے، جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان رہے۔ جب 2019 میں انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک خطاب کے اندر دنیا کو باور کرایا تھا کہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے جب تم شان مقدس میں ہرزہ سرائی یا گستاخی کرتے ہو۔ جی اور قرآن کہتا ہے کہ انا کفینا کل مستہزئین، کہ اللہ رب العالمین گستاخی کرنے والوں، استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور کافی ہونے کا مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کیا کرتا تھا اس زمانے میں، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو کلاب النار کہا تھا، کلاب النار، جہنم کے کتے قرار دیا، اور ان کا بائیکاٹ پورے مسلمانوں نے اس وقت مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، جس کا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس بائیکاٹ سے وہ قبیلہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ہی فرار ہو گیا، خوف سے کہ مسلمانوں نے اب ہمارے خلاف کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ لہذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی استہزاء کرے، اس کا سوشل بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ اور معاشرتی بائیکاٹ عین سنت مصطفیٰ ہے۔ اور جی مسلمانوں کی کمزوری بھی یہی ہے کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم اس کی مدد کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ کی مدد تب آئے گی۔ مسلمان اللہ کی مدد سے محروم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسلام، مبادیات اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ اور وسلم۔ اللہ کے احکامات کی بجا آوری اور اس کے تقدس کے لیے آگے نہیں بڑھتے، لہذا اللہ کی مدد نہیں اترتی۔ اللہ کی مدد اترنے کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کی مدد کرو، اللہ کی شعار کی مدد کرو، اللہ کے پیغمبروں کی مدد کرو۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ ان کی حرمت کی پاسبانی کرو۔ تو حضور گزارش یہ ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ایک تو اس میں جو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جب میدان میں کھڑے ہوئے اقوام متحدہ میں، تو اس کے بعد یہ جرت نہیں ہوئی تھی نہ اسرائیل کو کہ وہ فلسطین پہ بمباری کرے، اور نہ دنیا کے دوسرے کسی ملک میں کہ وہ گستاخی کریں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکمران ایسے آئے ہیں کہ جن کو بولتے ہوئے شرم آتی ہے اور بولنا آتا بھی نہیں ہے، اور کھل کے بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ساری دنیا سے سوائے بھیک مانگنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے، اور بھیک مانگنے والا کبھی جرت سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں چوکو چوراہوں پہ جتنے بھیک مانگنے والے ہیں ان کے منہ لٹکا کے وہ بھیک مانگتے ہیں، اور پاکستان کے موجودہ حکمران منہ لٹکا کے مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اس لیے عظمت رسول، حرمت رسول، عصمت رسول، شان رسول اور تقدیس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بی جے پی کی اور بی جے پی کے رہنما کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہیے، مذمت بھی کرنی چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر جو شریعت اسلامی کا فریضہ ہے، ان کا بی جے پی کا مکمل بائیکاٹ ہندوستان کے مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اور اگر مسلمان ہند اور بی جے پی کا بائیکاٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہندوستان کی مصنوعات کا، ہندوستان کے لیڈروں کا، ہندوستان کے جو بھی معاملات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے اس کو زمین پہ لانا چاہیے، کیونکہ یہ کلاب النار ہیں، جہنمی کتے ہیں جو کسی بھی پیغمبر کی توہین کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ جی علیہ جناب۔ وسلم۔ اچھا بترا صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو مہنگائی، افراتفری، یہ بجلی جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ، یہ جو عذاب میں سمجھتا ہوں
یہ اسی کے تانے بانے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فرائض کی سبحان اللہ، ادائیگی اپنی نہیں کر رہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اب حقیقت آپ یہی سن لیں کہ قرآن کہتا ہے نا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اب اس کو شرط مشروط سے آپ ملا لیں، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے حکموں کی آپ مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب ہم اس طرف نہیں جاتے تو اللہ کی رحمت اس طرف نہیں آتی، پھر ہم رونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ہماری مہنگائی نے جان نکال رکھی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ایمانی حرارت ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، ہم بے حیائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، قحط سالی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ بے حیائی کے خلاف مسلمان کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ بیچ میں شامل ہو چکا ہے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر مہنگائی آئے گی، پھر غاشن آئے گی، کرپشن، چور بازاری، مہنگائی، اور ہر معاملے کے اندر تنگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے مدد و نصرت کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے حکموں کی مدد و نصرت، اللہ کے نبیوں کی مدد و نصرت کی طرف اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ نہیں آتی۔ اچھا وطا صاحب، ہم حکومتی سطح پہ تو بس یہ کہہ ہی سکتے ہیں، وہ سن لیں گے یا نہ سنیں گے، انسنی کر دیں گے۔ آپ جو عوام ہیں اس کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس معاملے پر کہ انڈیا کے جو ہیں اچھا، مصنوعات ہیں وہ ہاں، ان کی میں جو عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ والی بات نہیں ہے۔ جو بھی ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی نبی مکرم یعنی نبی کائنات جو حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، جو بھی ملک جس ملک کا فرد ان کی توہین کرتا ہے، اس ملک کی پروڈکٹ کا ایبسولوٹلی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ جدید زمانے میں بھی اور قدیم زمانے میں بھی یہی ایک طریقہ کار تھا کسی کو زیر کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں کفار قریش نے 3 سال تک مجبور رکھا۔ اس کی ٹھیک۔ وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کی تعلیمات سے خوف زدہ تھے کہ جو ان سے ملتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو ان کی معاملات کے اندر رکاوٹ بنتا ہے اس کا بائی کاٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے نا، وہ اقوام متحدہ سے مل کر جناب معاشی پابندیاں لگاتے ہیں۔ وہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ امریکہ کی بات نہیں مانتا وہ ملک، تو ہمیں شرم کیوں نہیں آتی مسلمانوں کو کہ ہم بھی مل کر معاشی پابندیاں عائد کریں کہ ہمارا ملک ہندوستان سے، اگر ہندوستان کے کوئی فرد، جب تک ہندوستان اس کو سزا نہیں دیتا یا ہندوستان کی حکومت اس پر معافی نہیں مانگتی، ہندوستان کی حکومت اس کو قید نہیں کرتی، اس پر جرمانہ عائد نہیں کرتی، اس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ تو دنیا کا ایک اسلوب ہے تخلیق کائنات سے لے کر اب تک، لیکن ہمارے مسلمانوں کی ایمانی غیرت کا کچھ اور ہی انداز ہے۔ ہم بس نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ بترا صاحب، جناب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز، دیکھتے رہیے ایچ ایم نیوز۔